अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुबारक दीन और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहन भाई खैरियत के साथ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में रजब के महीने का 3 दिन का एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस वजीफ़े को 3 दिन यकीन और इखलास के साथ कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको हर मकसद में कामयाबी हासिल होगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको हर मकसद में कामयाबी हासिल हो तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को दिल से लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल मुबारक दीन पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हम सभी लोगों का हर एक जायज़ मकसद पूरा हो, हर एक जायज़ दुआ कबूल हो, हम सभी लोग हर तरह की परेशानी से, मुसीबत से, दुख तकलीफ़ से महफूज रहें, हमारे रिस्क में बरकत हो, कारोबार में बरकत हो। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में बिस्मिल्लाह पढ़ने का एक ऐसा पावरफुल अमल लेकर आए हैं। अगर आप यकीन और इखलास के साथ 3 दिन इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको आपके हर मकसद में कामयाबी हासिल होगी। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बिस्मिल्लाह का वजीफ़ा भी बताएंगे और बिस्मिल्लाह पढ़ने की फ़जीलत के बारे में भी बताएंगे। आज हम आपकी खिदमत में कुछ हदीसें मुबारक लेकर आए हैं। आप लोग तवज्जो के साथ सुनिएगा, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि गजवाए उहद के रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 अंसारियों के साथ अलग थलग रह गए थे। इसमें तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। मुशरिकों ने इनका घेराव कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ से पलटते हुए फरमाया, इन लोगों से कौन निपटेगा? हज़रत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं निपटूँगा। चुनाचे हज़रत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने तन्हा 11 आदमियों के मुकाबला बराबर खिताल किया, यानी 11 आदमियों से उन्होंने अकेले ही मुकाबला किया। हत्ता कि आपके हाथ पर मुशरिक की तलवार की ऐसी ज़रब लगी, यानी लड़ते लड़ते हज़रत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु की उंगलियां कट गई। जिस हाथ में उनके तलवार थी उस हाथ की उंगलियां कट गई और उनके मुंह से सीह की आवाज़ निकली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तू बिस्मिल्लाह कहता, अगर तू सीह के बदले अल्लाह का ज़िक्र करता, बिस्मिल्लाह पढ़ता, तुझे फरिश्ते ऊपर उठा लेते, हत्ता कि ये लोग भी देखते। इसके बाद अल्लाह ताला ने मुशरिकों को नाकाम कर दिया। आपने उनकी उस तकलीफ़ पर फरमाया, अगर तू उस तकलीफ़ की आवाज़ में सीह के बदले बिस्मिल्लाह पढ़ लेता तो फरिश्ते तुझे ऊपर उठा लेते और सारे लोग देखते। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको हदीस मुबारक पढ़कर सुनाई, जब हज़रत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन 11 का अकेले ही मुकाबला किया तो एक मुशरिक ने ऐसी तलवार मारी कि उनके जिस हाथ में तलवार थी उस हाथ की उंगलियां कट गई। तो एकदम से अचानक ऐसा हमला हुआ कि उंगलियां कट गई। दुख भी बहुत हुआ होगा। तो उनके मुंह से सीह की आवाज़ निकली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम सीह के बदले बिस्मिल्लाह पढ़ते तो फरिश्ते तुझे ऊपर उठा लेते। ऊपर उठाने से मुराद यानी कि हवा में उठा लेते और सब लोग आपको देखते। तो प्यारे दोस्तों, ये देखो बिस्मिल्लाह पढ़ने की कितनी ज़्यादा फजीलत है। आपको कोई तकलीफ़ हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, अब देखो आप अचानक से उंगलियां कट गई, ऐसी परेशानी आई जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। आपके ऊपर कोई भी परेशानी आ जाए तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ें। आप घर पर हैं, कोई परेशानी आ गई, बिस्मिल्लाह पढ़ें। आपका बच्चा गिर जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। आप गिर जाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। कोई चोट लग जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। मेरे अज़ीज़ साथियों, यह वह चाबी है जिससे सभी ताले खुल जाते हैं, जिसको हम लोग मास्टर की बोलते हैं। जब आप खाना खा रहे हो, घर में दाखिल हो रहे हो या घर से बाहर जा रहे हो, दुकान खोल रहे हो, दुकान बंद कर रहे हो, कोई नया काम खोल रहे हो या कुछ बंद कर रहे हो, आपको हर जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ही विर्द करना चाहिए।
اسی طرح رات کو سونے سے پہلے گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے روشنی بجھانے سے پہلے برتن ڈھانپنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کو دروازہ بند کرنا ہے، گھر کی لائٹ بند کرنی ہے، دیا بجھانا ہے، چراغ بجھانا ہے، برتن ڈھانپنا ہے تو سب سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ آئیے حدیث کے الفاظ سن لیجئے۔ حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو، کیونکہ اس وقت شیاطین اور جن پھیل جاتے ہیں۔ جب اندھیرا ہوتا ہے یعنی کہ دن اور رات مل جاتے ہیں، یعنی کہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو شیطان اور جن پھیل جاتے ہیں۔ بچوں کو گھروں میں روک لینا چاہیے۔ عشاء کے کچھ دیر بعد اپنے بچوں کو چھوڑ دیا کرو، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی کہ جب مغرب کا وقت ہو تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو، اور اس کے کچھ دیر بعد یعنی کہ جب عشاء کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو چھوڑ دیا کرو، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، چراغ کو بسم اللہ پڑھ کر بجھاؤ، پانی کے برتن کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دو، اور دوسرے برتن بھی بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دو۔ برتن ڈھانپنے کے لیے کوئی برتن یا کوئی ڈھکن نہ ہو تو کوئی چیز آڑی ہی رکھ دو، مطلب یعنی مغرب کے وقت بچوں کو گھر کے اندر لے لو، عشاء کے کچھ دیر بعد چھوڑ دو۔ جب دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرو، چراغ بجھاؤ یا لائٹ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کر ہی بند کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ فرما رہے ہیں، پانی کا برتن بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دو، اور جو بھی برتن ہو ان کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دو، اور اگر کوئی ڈھکن نہ ملے، کوئی کور نہ ملے تو کم سے کم کوئی چیز آڑی ہی ڈھک دو۔ مثال کے طور پر کسی برتن کا کوئی ڈھکن نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی چیز آڑی رکھ دو، برتن آدھا ہی ڈھک دو، جو صحیح ہے۔ کیوں کہا گیا ہے ایسا؟ آپ نے برتن ڈھانپ دو، پانی کو ڈھانپ دو، کھانے کو ڈھانپ دو۔ حدیث کے الفاظ سن لیے، جب انسان رات میں کھانے کو کھلا چھوڑتا ہے تو اس میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بیماریاں نازل ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کھانے کو پورا ڈھک دو یا آدھا ڈھک دو، آدھا ڈھکنے سے بھی تو اس میں جراثیم گھس سکتے ہیں، بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی معاملہ ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ کھانے کو ڈھکنے سے بیماریوں کو ٹال دیتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا غیبی معاملہ ہے، بیماریاں اس کھانے تک نہیں پہنچنے دیتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیماریاں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، کبھی ہمیں سزا کے طور پر، کبھی ہمیں آزمانے کے طور پر۔ پیارے دوستو، جس گھر کے دروازے بسم اللہ پڑھ کر بند ہوتے ہیں اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہاں پر نہ تو کھانے کا انتظام ہوا اور نہ ہی ٹھہرنے کا انتظام ہوا۔ اور جس گھر میں دروازے بند کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، اس گھر میں رہنے کا بھی انتظام ہو گیا اور کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، آپ اپنے گھر کے دروازے رات کو جب بھی بند کریں بسم اللہ پڑھ کر بند کریں، اور جب آپ اپنے گھر پر کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں۔ جس کھانے میں بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہو سکتا، اور جس کھانے کو بسم اللہ پڑھ کر نہیں کھاتے تو اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، جب ہم اپنے گھر کے دروازے بسم اللہ پڑھ کر بند کریں گے تو شیطان اس گھر میں رک نہیں سکتا۔ تو جب ہمارے گھر میں شیطان نہیں ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے سبھی کام بہتر طریقے سے ہوں گے۔ اور اسی طرح جس گھر میں کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اور دروازے بند کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو اس گھر میں شیطان کے کھانے کا انتظام نہیں ہوتا پر ٹھہرنے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، اگر آپ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اور دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے تو اس کا ٹھہرنے کا انتظام ہو گیا، لیکن کھانا کھانے کا انتظام نہیں ہوا۔ اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اور دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے تو کیا ہوا؟ وہ آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا، لیکن آپ کے گھر پر ٹھہر نہیں پائے گا۔ اسی طرح
اسی طرح شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں ہمارا کھانا کھانے کا تو انتظام ہو گیا لیکن ٹھہرنے کا انتظام نہیں ہوا۔ اور اسی طرح جس گھر میں دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں ٹھہرنے کا تو انتظام ہو گیا، کھانا کھانے کا انتظام نہیں ہوا۔ جس گھر کے دروازے بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کیے جاتے ہیں، جس گھر کے دروازے رات کو بسم اللہ پڑھ کر بند کیے جاتے ہیں، اور اگر رات کو کوئی چور ان دروازوں کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان ان کی مدد نہیں کر پاتا۔ دیکھو پیارے دوستو کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ رات کو آپ اپنے گھر کے دروازے بند کر کے سو رہے بسم اللہ پڑھ کر، اور اگر رات کو کوئی شیطان آ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اس کی مدد نہیں کر پاتا۔ اور اگر کسی گھر کے دروازے بسم اللہ پڑھ کر بند نہیں کیے جاتے تو چور کی مدد شیطان کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو کتنی زیادہ فضیلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی۔ اور آج ہم آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے، اگر آپ کو اس وظیفے میں ایک مرتبہ کامیابی نہیں ملتی تو آپ 2 مرتبہ کیجئے، اور اگر آپ کو اس وظیفے میں دوسری مرتبہ بھی کامیابی نہیں ملتی تو آپ لگاتار 3 دن کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو تیسری مرتبہ میں آپ کو آپ کے ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ اب آپ کا وہ جائز مقصد پسند کی شادی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، روزگار کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کیس سے فارغ ہونے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، آپ کی اولاد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پیارے دوستو آپ کی کیا حاجت ہے، وظیفہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ کو 786 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ۔ جب آپ 786 مرتبہ پڑھ لیں، آخر میں 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی، وظیفہ آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو پہلی بات تو یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، آپ کو ایک بار کے کرنے سے ہی کامیابی مل جائے گی۔ اگر آپ کو ایک بار کے کرنے سے ہی کامیابی مل جائے تب بھی آپ کو یہ وظیفہ 3 دن ہی کرنا پڑے گا۔ لگاتار آپ اس وظیفے کو 3 دن کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ تو پیارے دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو دل سے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل مبارک دین پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دعاؤں کی گزارش میں مبارک، ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔